بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تقابل دھیان کے بارے میں۔ تقابل دھیان جو ایم اے اسلامیات پارٹ 1 کی تیسرا یہ پرچہ ہے تقابل دھیان، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ تقابل دھیان کہتے کسے ہیں؟ پورا جواب دیں، پورا پورا جواب دیں۔ تقابل دھیان سے مراد ہے کہ دیگر مذاہب کے ساتھ جو ہے نا مذہبی طور پر دلائل کے ساتھ جو ہے تقابل کرنا۔ جی، آگے مذہب سے کیا مراد ہے؟ مذہب سے کیا مراد ہے؟ مذہب سے کیا مراد ہے؟ جی، مذہب کہتے ہیں مذہب انسان کے اس رجحان کا نام ہے جس سے وہ شعوری اور اعتقادی طور پر اپناتا ہے، خواہ وہ الہامی ہو یا وحی کے ذریعے ہو یا کسی فرد کا یا افراد کا تفرد ہو یا اختراع ہو، ذہنی اختراع ہو، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ تو یہ جامع اور معنی جو ہے اس کی تعریف ہے کہ مذہب انسان کے اس رجحان کا نام ہے جو اس کے اندر جسے اس نے شعوری اور اعتقادی طور پر اپنایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے مذہب کے بارے میں مغربی تصور کیا ہے اور مذہب کے بارے میں اسلامی تصور کیا ہے؟ مذہب کے بارے میں مغربی تصور اور مذہب کے بارے میں اسلامی تصور کیا ہے؟ جی جی، وہی بتائیں۔ جی، جو اسلام ہے وہ مذہب کا تصور یہ پیش کرتا ہے کہ جو ہے نا جتنی چیزیں ہیں وہ کائنات میں تصرف اللہ کا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ٹھیک ہے، اور ما خلقت الجن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے مطابق آتی ہیں۔ اور جب کہ مغربی تصور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے 6 جو ہے نا درجات ہیں۔ پہلا یہ کہ سب سے پہلے لا دینیت اور لا مذہبیت تھی، یعنی شروع میں کوئی دین نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا۔ پھر چلتے چلتے پھر چلتے چلتے انسانوں نے غور و فکر کیا اور مظاہر پرستی شروع ہوئی، یعنی جس چیز کو خوبصورت دیکھتے اللہ کی نعمتوں کو اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے حیوانوں کے اندر تصرفات دیکھے، پھر حیوانوں کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اجداد کی، باپ دادا جو فوت ہو جاتے دنیا سے چلے جاتے تو ان کی روحوں کے بارے میں عقیدہ بنایا، ٹھیک ہے، پھر اجداد کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد بت پرستی کا آتا ہے، جو نیک اولیاء نیک بندے چلے گئے تھے انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی۔ اور آخر میں پھر توحید کا جو ہے نا ان کے کنسیپٹ آتا ہے کہ چھٹے نمبر پر یہ ہے، شروع میں لا دینیت تھی، مذہبیت تھی، پھر مظاہر پرستی، پھر اس کے بعد جو ہے نا جی اس کو اگر ٹوٹلزم کہیں گے تو میرے جیسے بندے کو تو اس کا پھر تشریف لانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہی میں نے یہی میں نے یہی جو ہے نا آسان سی بنایاد کی تھی، یا بنائی تھی، لا دینیت، لا مذہبیت، مظاہر پرستی اور حیوان پرستی، اجداد، بت پرستی اور خدا پرستی۔ اچھا، یہاں پر بتائیں 2 عربی کتابیں اور 2 اردو کی کتابیں جو تقابل دھیان پر ہوں۔ اس کو چپ کراؤ پیچھے سے۔
یہ سیاست پر ہے کہ قابل دھیان پر ہے؟ جی جی، دو کتابیں دیکھ لیں، مقارنۃ الادیان ڈاکٹر احمد شلبی کی ہے، اور دوسری ہے اظہار الحق رحمت اللہ کرانوی، ٹھیک ہے، وہ بھی عربی میں۔ ہاں، الفصل فی الملل، اور دوسری ہے ایک اور ہے کتاب اللہ کتاب الاحوائی، ایسے وہ نام ہے اس کا، الفصل فی الملل والنحل، یہ عبد الکریم شہرستانی۔ اچھا، یہ تو اردو، یہ اردو میں آئے گا نا، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، یہ آئے گا عماد الحسن فاروقی کی اردو میں ہے، اور ایک اظہار الحق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی اردو میں، اور ایک ہے وہ تو عربی میں ہے نا، وہ عربی میں ہے، جو رحمت اللہ کرانوی کی ہے وہ عربی میں ہے۔ ہم دو عربی کی کتابیں یہ یاد کرتے ہیں، اظہار الحق رحمت اللہ کرانوی کی ہے، اور مقارن الادیان ڈاکٹر احمد شلبی کی ہے۔ یہ اردو میں ہم یاد کریں گے آئینہ تثلیث ڈاکٹر کوثر نیازی، اور دنیا کے بڑے مذاہب عماد الحسن فاروقی، اور جو ہے نا اظہار الحق مفتی تقی عثمانی، یہ تین کافی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہندو مذہب کی ابتدا کب ہوئی اور اس کے کتنے حصے ہیں؟ ہندو مذہب کے، جی کتنے حصے ہیں اس کے ہندو مذہب کے مذہبی؟ نہیں نہیں، مذہبی کتنے؟ وہ آگے، وہ بعد میں آئے گا، ان کے دو، ان کے کتنے حصے ہیں ہندو مذہب کے؟ دو حصے ہیں، شرتی اور سمرتی، الہامی غیر الہامی، یعنی کہ ہندو مذہب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، شرتی اور سمرتی، شرتی الہامی اور سمرتی غیر الہامی، رامائن اور مہا بھارت یہ سمرتی میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آگے آئے گا اپن شند کا تعارف، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اپن شند کیوں کہتے ہیں؟ جی، جی اپن شند کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قریب ہو کر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ رسمیہ یہ ہے کہ جو ان کے جو گرو تھے انہوں نے جنگلوں میں ڈیرے لگائے، ان کے شاگرد وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جو کابل اور ذہینوں تھے وہ بالکل قریب ہو کر بیٹھتے، وہ بالکل اچھا، وہ یہ تھا اپن چند کہتے ہیں کہ قریب ہو کر بیٹھنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے گرو تھے وہ جنگلوں میں انہوں نے ٹھکانہ کیا، اور کرنے کے بعد وہاں پر شاگرد اکٹھے ہونے جمع ہونے اکٹھے شروع ہو گئے، اور پھر جو لائق اور فائق شاگرد تھے، ذہین تھے، وہ قریب ہو کر بیٹھتے تھے، گروؤں نے اپنے جو ہے نا اپنے جو علم ہے ان کے اندر منتقل کیا، تو اس کو کہتے ہیں اپن شند۔ لیکن ایک اور بھی ہے اپن شند، وہ میں نے بتایا تھا کہ چار ویدیں ہیں، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، ٹھیک ہے۔ تو ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلے حصے کو سہمتا کہا جاتا ہے، دوسرے کو برہمن، ہاں، اور تیسرے کو آرنیکا، اور چوتھے کو اپن شند۔ گویا کہ یوں کہیں گے چاروں ویدوں کی جو انتہا ہے اس کو اپن شند کہتے ہیں، یہ بھی کہیں گے اپن شند کا مطلب ہے ویدوں کی انتہا، کیا؟ یا اسے ودانت بھی کہتے ہیں، ودانت، ٹھیک ہے۔ وہ وید کا مطلب ہے علم، انت کا مطلب ہے انتہا، تو اپنشن کو ویدوں کی انتہا بھی کہتے ہیں، کیوں نہ کہ ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ہر وید کا جو ارتقاء کا چار حصے ہیں، ٹھیک ہے، سہمتا، برہمن، آرنیکا اور اپنشن، گویا کہ چاروں ویدوں کا جو آخری حصہ ہے اس کو اپنشن کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں کتنے فلسفے مشہور ہیں اور ان کے کون کون سے بانی ہیں؟ جی،
ان کے جو بانی ہیں، فلسفے کے بانی ہیں، وہ نیایا اس کا بانی ہوگا گوتھم، اور وشاسکا کا بانی ہوگا کینیڈا، اور اس کے علاوہ جو ان کا چوتھا ہے سانکھی ہے نا، اس کا بانی کپلا منی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یوگ کا بانی پتنجلی، اور یہ چار ہو گئے۔ ویدانت کا بانی اے جے منی۔ اچھا آگے ہے جی، ایک ان کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا اہنسا، اس سے کیا مراد ہے؟ اہنسا سے کیا مراد ہے؟ نہیں نہیں، ہندوؤں کا ہے۔ گاندھی کون تھی؟ ہاں، جاندار کو نہ مارنا، ظلم نہ کرنا، یہ وغیرہ۔ آوا گون یا جونی چکر کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ بتائیں ذرا۔ آوا گون سے مراد جو ہے نا، ان کے ہندو مت کا عقیدہ ہے اور بڑا مشہور عقیدہ آوا گون یا تناسب یا جونی چکر۔ اس سے مراد یہ کہتے ہیں جو روح ہے نا وہ آزاد تھی، لیکن انسانی جسم میں آ کر وہ قید ہو گئی ہے، اور اس کو ایک ہی صورت میں خلاصی ملے گی کہ وہ کیا کرے، مکتی یا موکش لے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر اس نے زندگی میں برے اعمال کیے ہیں تو دوسرا جنم اس کا جو حیوانیت کی شکل میں ہوگا، اور اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں اور گناہ کم کیے ہیں اور گناہ زیادہ کم کیے ہیں اور اعمال اچھے زیادہ کیے ہیں، تو پھر اس کا شکل جو اگلا جنم ہوگا وہ علماء اور صلحاء یا نیک لوگوں کی شکل میں ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس سلسلے سے نجات کیسے ملے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مکتی یا موکش، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جنم میں سارے جنم میں نیک اعمال کرے گا، برے اعمال نہیں کرے گا، تو اس طرح اس کو آوا گون یا جونی چکر سے نجات ملے گی۔ پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں نجات مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ جو روح ہے نا، اب وہ برہما کے ساتھ برہما کے اندر محلول ہو جائے گی، اور اپنی اس میں نہ فنا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بارے میں ہندوؤں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں فنا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گی اور اپنا جسم اپنا جو ہے نا وہ برقرار رکھے گی، اپنی اپنا جو ایک اس کی وقار ہے، ٹھیک، وجود برقرار رکھے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک نے کہا کہ بالکل وجود ختم ہو جائے گا، حلول ہو جائے گا، اور دوسرے نے کہا نہیں اپنا وجود برقرار رکھے گی۔ تو یہ تھا آوا گون اور جونی چکر۔ مکتی سے کیا مراد ہے؟ جی، مکتی سے کیا مراد ہے؟ یہ ویسے ہی لکھا ہے، دو فرقے ہیں ان کے، ایک کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ نہیں، نام نہیں پتا۔ یہ ویسے ہم ٹچ کر رہے ہیں، مکتی سے کیا، یہ سوال ہوا بھی ہے پچھلے سال، یاد رکھنا، مکتی سے کیا مراد؟ ہاں، مکتی، نروان اور تصوف یہ تینوں سیم ہے اس کے لحاظ سے۔ تو مکتی کیسے ہے؟ نجات حاصل کرنے کا طریقہ، کہ ایک جنم میں جب دوسرا جنم ہوگا تو اس میں کوئی گناہ نہیں کرے گا، سب نیک اعمال کرے گا، تو پھر اس کو جو آئندہ جنم ہے وہ برہما کے ساتھ اس کا حلول ہو جائے گا۔ ہندو مت میں کتنے طبقات ہیں؟ نہیں نہیں، یہ وہی ہے کہ وہ بار بار آئے گا، لیکن ایک جنم ایسا ہوگا جس میں وہ نا نیک اعمال کرے گا بس، پھر وہ اپنی اس کے برہما کے ساتھ چلا جائے گا۔ اچھا، ہندو مت میں کتنے طبقات ہیں؟ کون کون سے؟ برہمن، ویش نہیں ہے، پہلے کھشتری ہے۔ ہاں، برہمن، کھشتری، ویش اور شودر، سب سے اعلیٰ طبقہ برہمن ہے، اور سب سے جو گھٹیا طبقہ ہے وہ شودر ہے۔ برہمن کہتے ہیں کہ جس کا کام یہ ہے تعلیم دینا، تربیت دینا، اور یہ جو ہے نا یہ جو صدقات کا مال ہے، نذرانے وغیرہ، اس کو اکٹھے کرنا، جبکہ اس کے بعد کشتی۔ جی جی، یہی کہتے ہیں، برہمن برہم سے ہے، برہما سے ہے، اور دوسرا ہے کھشتری، ٹھیک ہے۔ تو اس
جی جی، ان کا کام نہیں ہے، وہ ویش کا ہے۔ ہاں، ان کا کام ہے انتظامات کرنا، یہ جو رسومات رواج کے انتظامات ہوتے ہیں نا حکومت کے، سارے اس کے ذمے ہیں۔ اور وہ ویش کا کام ہے کاروبار کرنا، سود لین دین کرنا، کھیتی باڑی کرنا، باغات اگانا، یہ سارا ویش کا ہے۔ اور شودر کا کام ہے کہ ان تینوں کی خدمت کرنا۔ اس میں کوئی عورت کا مقام بھی ہے؟ نہیں، عورت کی نجات کا طریقہ کیا ہے ان کے ہاں؟ نہیں نہیں، وہ تو ہے ہی ہے ان کے ہاں۔ عورت کا مقام یہ ہے کہ عورت کی نجات اس میں ہے کہ جب کنواری ہو تو باپ کی خدمت کرے، اور جب شادی ہو تو خامند کی کرے، جب خامند فوت ہو جائے تو اولاد کی خدمت کرے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہندوؤں کے ہاں یہ رسم و رواج ہے کہ اگر پھر اس کو یہ کہتے ہیں، یہ اتنی منحوس ہے کہ اس کے ہوتے ہی جو ہے نا خامند فوت ہو گیا ہے، تو وہ اس میں جو ہے نا نہیں سمجھتے۔ بھکتی مارگ میں خدا کا تصور کیا ہے؟ ایک ہے کرم مارگ، جنان مارگ اور بھکتی مارگ۔ ان تینوں کے میں نہیں بتا دیں وہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا ڈفرنٹ ہے بھکتی مارگ میں، یہ دیکھیں ان کے نا تین ہے جو عمل۔ پہلا ہے کرم مارگ، جنان مارگ اور بھکتی مارگ۔ یہ میں نے کہا بھی اپنا آواز کم رکھے پیچھے سے۔ کرم مارگ، جنان مارگ اور بھکتی مارگ۔ کرم مارگ کہتے ہیں راہ عمل کو، ٹھیک ہے، اور جنان مارگ کہتے ہیں راہ علم کو، اور بھکتی مارگ کہتے ہیں علم ریاضت کو، ٹھیک ہے، معرفت کو، ریاضت کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جتنے بھی خدا ہیں نا، کسی ایک کو پکڑ کے اس کی پوجا کی جائے، بھکتی مارگ کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ خدا کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کسی ایک کو، اتنے کروڑ خدا ہیں، سب کو پوجنا نہ ضروری نہیں ہے، کسی ایک کو پکڑ کے نظر و نیاز ہر چیز اس کی جائے۔ اچھا، آپ نے تری مورتی سے کیا مراد ہے؟ اچھا، تری مورتی، تری مورتی، تری تین سے ہے، مورتی مورتی سے ہے، تری مورتی تین خدا۔ تو ہندوؤں کے ہاں جو تین مشہور خداؤں کی تعداد تو عمومی طور پر بہت زیادہ ہے، لیکن تین مشہور ان کے دیوتا اور خدا ہیں جن کو یہ برہما، وشنو اور شیو کہتے ہیں۔ اس کو تری مورتی کہتے ہیں۔ اور برہما کی بیوی کون ہے؟ سرسوتی ہے، ہاں سرسوتی۔ اور وشنو کی لکشمی، اور شیو کی کالی دیوی یا کالی ماتا۔ تو کالی دیوی اور کالی ماتا کی وجہ سے نا کلکتہ مشہور ہے، اور آفات اور زلزلے، عذاب، یہ سارا کچھ جو ہے نا شیو کے بارے میں ہے، اور وشنو کے بارے میں ہے۔ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جتنے بھی اچھے کام ہیں، مثلا باغات وغیرہ، خوشنودی حاصل کرنا، مال دولت، زندگی، سارا کچھ جو اولاد کا پیدا ہونا، سارا کچھ وشنو کے ہاتھ میں ہے۔ تینوں خداؤں میں سب سے زیادہ کس کی پوجا کی جاتی ہے؟ ہاں، وشنو کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں برہما کا کام تھا کائنات کو بنانا، اب بنا دی، اس کا کوئی کام نہیں، اب اس کی کرے نہ کرے، اس کی ناراضگی سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ وشنو کی ناراضگی سے نہ بچتے ہیں۔ اچھا، برہما کا مجسمہ کیسا ہے؟ بتاؤ کسی کو۔ جی، اس کے چار ہاتھ اور چار سر ہیں، ایک ہاتھ میں چمچہ ہے، لوٹا ہے، اور وہ جو ہے نا ان کا ایک خاص نشان ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہاتھ میں کیا ہے جی؟ تسبیح۔ رامائن اور مہابھارت سے کیا مراد ہے؟
یہ اس پہ ہنس پہ سوار ہے، کس پہ سوار ہے؟ یہ مور پہ؟ ہاں ہاں، راجہنس مور کو ہی کہتے ہیں۔ رامائن اور مہابھارت سے کیا مراد ہے؟ اشعار، رزمیاں، نظمیں، داستانیں وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کی جو چاروں ویدیں ہیں، پہلے ہم نے بات کی تھی شرتی اور سمرتی۔ شرتی کا حصہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد سمرتی، سمرتی کا حصہ شروع ہوا تھا، اس کو رامائن اور مہابھارت جو ہے نا سمرتی یعنی غیر الہامی کتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں، سمرتی غیر الہامی۔ یہ آستین ہے وہ، لیکن وہ ڈیپلی اصطلاح ان کی ڈیپلی ہیں، وہ میں نے اس میں نا نہیں لے کے آیا۔ اصل میں زیادہ وہی کور کی ہیں جو مشہور ہیں، کیونکہ پچھلے سال آواگون، جونی چکر اور مکتی موکش اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ ڈیپلی جو ہے نا۔ اچھا آگے، بدھ مت کا عقیدہ نروان یا آواگون، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پہلے بات کی تھی ہندوؤں کا بھی عقیدہ، ہندوؤں کا بھی عقیدہ آواگون اور تناسک ہے، اور ان کا بھی وہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے آواگون اور جونی چکر میں، اور یہ عقیدہ تناسک یہ ان کا بالکل سیم سیم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ بدھ مت کے ہاں کہتے ہیں کہ نجات کے لیے نروان حاصل کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر بدھ مت کے اندر جنت اور جہنم کا تصور بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرے گا جنت میں جائے گا، برے اعمال کرے گا جہنم میں جائے گا۔ لیکن جنت اور جہنم میں جانا جو ہے نا ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد وہ واپس کسی نہ کسی، اگر وہ جہنم میں ہوگا تو حیوانی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو ہے نا وہ آئے گا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا آنے کے بعد ایسا ایک لا امتناعی اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا کہ وہ جو ہے نا جنم سے جنم، دونوں کے ہاں جنموں کا طریقہ ہے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے کہ جنت اور جہنم کا تصور بھی ہے، لیکن وہ مستقل طور پر نہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو ہے نا خالدین فیہا ابدا، تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے، ان کے ہاں تھوڑے عرصے کے لیے وہ جائے گا۔ اسی لیے ان کا جو ہے کہ نظریہ دکھ بھی ہے۔ نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، ان کی چار عظیم سچائیاں کون سی ہیں بدھ مت کی؟ جی، ان کے ہاں چار ہیں، ان کے ہاں چار ہیں جی، دکھ، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں دکھ آیا نا، دنیا جو زندگی ہے وہ سراپا دکھ ہے، اور جو خوشیاں ہمیں ملتی ہیں اصل میں وہ بھی دکھ ہی ہیں۔ کیسے خوشی ملی، لیکن خوشی جب جاتی ہے تو وہ دکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں دنیا ہے ہی ہماری سراپا دکھ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ جب دکھ آتا ہے تو دکھ کا کوئی سبب بھی ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا دوسرا ان کا جو سچائی ہے وہ اسباب دکھ یا سبب دکھ۔ اور تیسرا ہے انسداد دکھ، یعنی دکھ کو ختم کرنے کا کون سا انسداد ہے، کون سا اتصالات، کون سی نظام ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ طریقہ انسداد دکھ، چوتھے طریقے میں بتائیں گے دکھ کو ایسے ایسے ختم کرنا ہے۔ تو یہ ان کی چار عظیم سچائیاں ہیں۔ آگے ایک بڑا اہم سوال ہے، لاسٹ ایئر بھی پیپر میں آیا تھا اور انٹرویو میں پوچھا گیا، مکتی اور نروان اور تصوف ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تینوں اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں۔ بدھ مت کے ہاں نجات کا طریقہ کون سا ہے؟ مکتی ہے۔ ہندو مت کے ہاں نجات کا طریقہ نروان ہے، جب مسلمانوں کے ہاں تصوف ہے۔ تینوں میں ہی جو ہے نا وہ کیا کیا جاتا ہے، وہ اصلاح نفس کی جاتی ہے۔ تینوں میں ہی جو ہے نا دیکھیں، مکتی میں کیا ہوتا ہے کہ جنم میں کوئی گناہ نہیں کرنا، نیکی نیکی کرنی ہے، اصلاحی نفس کی انہوں نے۔ اور نروان میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ جو تصوف میں کیا ہے کہ فرمایا قد افلح من تزکا، ٹھیک ہے، جس نے تصوف کیا اور تزکیہ کیا، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں، لیکن ان کے ہاں جنت و جہنم کا تصور نہیں ہے۔ آگے، آگے سوال ہے زرتشت کے خداؤں کے نام لکھیں۔
ہاں، نیکی کا خدا اور برائی کا خدا، خیر کا خدا اور شر کا خدا، اہور مزدہ اہرمن یا یزدہ۔ گاتھا اور اوسطا میں کیا فرق ہے؟ گاتھا اور اوسطا میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ ان کی جو مین کتاب ہے وہ اوسط ہے، اور گاتھا کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو زرتوش کے جو انہوں نے خود لکھی تھی یا ان کے جو اقوال تھے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ گاتھا کہلاتے ہیں۔ کنفیوشس، یہ چائنا کا مذہب ہے اور 580 قبل مسیح یہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کا بانی کون ہے؟ نہیں، لی چنگ اس کا نام ہے، کی چنگ یا لی چنگ۔ کنفیوشس کے کتنے رابطے کنفیوشس کے کتنے رابطے مشہور ہیں اور کتنے ہیں وہ؟ کون کون سے؟ جی، 5 رابطے ہیں: حکومت کا، عوام سے، باپ کا بیٹے سے، بیوی کا خاوند سے، بھائی کا بڑے بھائی سے، دوست کا دوست سے۔ ہر ایک کے بارے میں قرآن میں آیات موجود ہیں۔ بھائی کا بھائی سے، انما المؤمنون اخوہ، اور میاں بیوی کے بارے میں بھی آیات موجود ہیں، ہن لباس اللہ کو انتم لباس اللہ ہن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا رایا، اور اس کے بارے میں بھی ہے، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا آیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ہاجرہ اور سارہ کا معنی کیا ہے؟ ہاجرہ کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کرنے والی، اور سارہ کا معنی خوش قسمت۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 17 پارے میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا آواز دی تھی حج کے لیے، تو وہ کس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز دی تھی، کو پتہ ہے؟ جبل عبد القیس پر کھڑے ہو کے آواز دی تھی، اور کہ لوگوں آؤ حج کی طرف۔ ہاں، تو جس روح نے بھی جواب دیا تھا، دنیا میں یا عالم ارواح میں سب حج کریں گی۔ اچھا، آگے 3 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ کلاس جلدی جوائن شروع کرنا ہے تاکہ 8:45 پہ کلاس ختم کرنی ہے۔ یہود کی، جی، نہیں نہیں، اچھا، یہود کی مذہبی کتب کتنے حصوں میں پائی جاتی ہے؟ اب یہودیوں کے بارے میں ہے، یہ ذرا اہم ہے، اور آپ کو یہ جبل ابی قبیس ہے، با آتا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نہیں نہیں، کیس نہیں ہے، قبیس ہے، کاف با یہ سین۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ یہود کی مذہبی کتب کے کتنے حصے ہیں؟ یہ لاسٹ ایئر بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھے گئے ہیں سوالات نا، اس لیے میں نے ان کو اس ترتیب سے بنایا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ کہہ رہے ہیں جی آواز نہیں آ رہی میسیج میں، جبکہ آواز بہت اونچی ہے۔ یہود کی مذہبی کتب کے 2 حصے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، بائبل اور تالمود، ٹھیک ہے۔ بائبل اور تالمود، ان کے شروع میں 2 حصے بنتے ہیں۔ اب سب کے بارے میں بات کرتے ہیں، بائبل سے کیا مراد ہے؟ جی، بائبل سے کیا مراد ہے؟ جی، ہو رہی تھی کہ اس کے بارے میں یہود کے بائبل سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم نے بیان کیا کہ یہود کی جو مذہبی کتب ہیں وہ بائبل اور تالمود ہیں۔ یہودی بائبل سے مراد ان کی وہ مذہبی کتب ہے جس میں 39 کتابیں ہیں۔
یاد رہے یہاں پر جو بائبل ہے عیسائیوں کی اور یہودی بائبل میں فرق ہے. یہودی بائبل میں اس کے دو حصے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. ٹھیک ہے، وہ دونوں کو ملا کر بائبل کہتے ہیں، جبکہ یہ اکیلے کو بائبل کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو یہودیوں کی بائبل ہے اس میں 39 کتابیں ہیں، اور جو عیسائیوں کی بائبل ہے اس میں کیتھولک کے نزدیک 46 ہیں اور پروٹسٹینٹ فرقے کے نزدیک 39 ہیں. لیکن ان کی اور یہودی کی ترتیب تھوڑی سی آؤٹ کلاس ہے. یہاں پر یہ بتائیں گے کہ یہودی بائبل کے 3 حصے کیے گئے ہیں. پہلے حصے میں 5 کتابیں ہیں، دوسرے حصے میں جو ہے نا 21 کتابیں ہیں، اور تیسرے حصے میں 13 کتابیں ہیں. یہ ٹوٹل ملا کر 39 بنتی ہیں. پہلے 5 کون سی ہیں؟ وہ جو ہے نا جو 22 کہا تھا نا، وہ 21 میں نے کروا دیا تھا بعد میں. وہ میں نے 21 فوراً وہ خوشنود بٹ کو میں نے کروا دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تمہیں یاد ہو. اچھا، وہ تھا 5 5 5 21 اور 13. تو اس کو دوسرا اس میں کیا ہے جی؟ 5 وہ ہیں پیدائش، خروج، احبار، اعداد اور استثناء. اور دوسری میں ہے کہ نبیوں کے بارے میں، نبتیم نبیوں کے بارے میں، کبتیم کتابوں کے بارے میں. یہ تو بات یہاں پہ ہوگی. اب ہم صرف کرتے ہیں اس کے پر گفتگو جو تورات کیا ہے. پہلی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے. اس کو خمسہ موسوی بھی کہا جاتا ہے اور اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کیا؟ اب یہ سمجھنے والی چیز ہے. لاسٹ ایئر بھی سوالات ہوئے تھے اس کی ترتیب کیسے ہے. پیدائش، خروج، احبار، اعداد کو گنتی بھی کہتے ہیں، اعداد بھی کہتے ہیں، اور استثناء. بالکل آسان تعریفیں ہیں. پیدائش کہتے ہیں آدم تا یوسف علیہ السلام تک جتنی ان کی پیدائشیں ہوئیں، جو قومیں آئیں، سارا تذکرہ اس میں ہے. خروج موسیٰ علیہ السلام کا ان کو لے کر نکلنا، فرعون کا غرق ہونا، یہ سارے واقعات خروج میں ہیں. اور ان کا جو ہے نا 40 سال وادی سینا میں بھٹکنا، وہ وغیرہ. پھر اس کے بعد آتا ہے احبار. احبار میں ان کی مذہبی قوانین کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد اعداد یا گنتی، اس میں ان کے کتنے قبائل تھے، قبائل کی تعداد کیا تھی، اس کا تذکرہ ہے. اور آخر میں استثناء، ان کے جو وہ قوانین جو ریاست کے بارے میں ہیں. تو 2 کتابیں ان کے ہاں اہم ہیں، احبار اور استثناء. مذہبی قوانین اور جو ہے نا ریاستی قوانین، باقی ان کے ہاں اہم نہیں ہے. کسی بندے کو اس میں ڈاؤٹ فل ہو، باہر چلو، باہر چلو، باہر چلو، باہر چلو. کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ کوئی یہ جو نام ہے نا یہاں پر جواد، یہ آپ یہ 5 کتابیں بتائیں اس کے تورات کی ہیں، اسوار خمسہ کی ہیں، خمسہ موسوی کی. جلدی کریں، تھوڑے سوالات اور بھی اہم ہیں. عداد نہیں، اعداد عدد سے ہے، گنتی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا، دوسرا یہاں پر تالمود. تالمود کیا ہے؟ وہ بالکل سمپل، اس کو یاد کر لیں. تالمود کہتے ہیں کہ جب بخت نصر نے اور اس کے بعد جب رومیوں نے اس کو ہیکل سلیمانی کو ختم کر دیا، تو انہوں نے ایک جامنیہ شہر نیا بسایا تھا جو فلسطین کے بالکل پاس تھا، تقریباً 70 میل دور. تو وہاں پر جو ہے نا ان کی مذہبی رسومات اور مذہبی عقائد میں جو ہے نا وہ نئی جان مل گئی ان کو. اور پھر آہستہ آہستہ جو مربی تھے، ربی تھے، انہوں نے یہودیت کی نئی تشریح کرنا شروع کی. اس تشریح کو تالمود کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جی، یہی کہہ سکتے ہیں. ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا، تو رات ختم ہو گئی تھی. انہوں نے نیا مرکز بنایا، وہاں پر جو مذہبی رسومات اور مذہبی معاملات وہ عروج پر تھے. تو وہاں پر جو مربی تھے رمشا اور ایک اور نام غالباً، تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس بطریق
انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا ایک نئی شکل دی، پھر وہ کتابی شکل میں آ گئی، تو ان ساری جو ہے نا ان کی مذہبی کتب کو تالمود کا نام دیا جاتا ہے۔ اصل تو رات ہی ہے، لیکن بعد میں علماء، جی، سینا گاہ کہتے ہیں اس کو۔ اچھا آگے ہے جی، احکام عشرہ سے کیا مراد ہے، یہ کب ملے تھے، اور قرآن میں احکام عشرہ کا کہاں پہ ذکر ہے؟ جلدی کرنا ذرا، ٹائم کم ہے۔ یہ RABAIL، یہ آپ بتائیں ذرا۔ اور کوئی؟ اور کوئی بولے اس میں؟ اچھا، ان کو ملے تھے جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے گئے، اور وہاں پر غالباً 30 سال رہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گئے، وہ تو وہاں پر ان کو احکام عشرہ ملے تھے۔ قرآن مقدس میں سورہ انعام میں ذکر ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ جو سورہ انعام میں ذکر ہے، اس کی کوئی آیتیں ذہن میں ہیں کسی کے؟ سورہ انعام میں ہے، سورہ الانعام میں ہے ذکر اس کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، لیکن سورہ الانعام میں بھی ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے وبالوالدین احسانا، ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم ایاہم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی، یہ ساری وہ جو ہے نا اس میں ہے۔ تو یہ 10 تھے: چوری نہیں کرنی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، پر یہاں پر ایک مخفف ہے WZO، WZO، ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن، اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ اس کو یوں سمجھنے، عالمی صہیونی تحریک۔ یہ 1897 میں اس نے رکھی تھی، اور یہ ایک صحافی تھا، تھیوڈر ہرزل ایک صحافی تھا، اس نے یہ جو ہے نا 1897 میں رکھی تھی، اور 200 افراد پر مشتمل اس نے کانفرنس بلائی تھی، وہاں پر اس نے ایک جھنڈا بنایا تھا، اور اس کا انعقاد شروع کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن۔ اقوام متحدہ نے کب اس کو باقاعدہ طور پر یہودی ریاست کو تسلیم کیا تھا؟ یہودی ریاست کو اقوام متحدہ نے کب باقاعدہ ریاست تسلیم کیا تھا؟ ہاں، 14 مئی 1948، 14 مئی 1948۔ اچھا، یہ اس 14 مئی 1948، 1948۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھ لیں اس کے، اور 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، 1948 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی۔ اچھا، ہم پہنچے تھے یہاں پر جو ہے نا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن۔ آگے عید فسخ یا عید فطیر سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہاں پر عیسائیوں کا عقیدہ حلول اور تجسم، اس سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ حلول اور تجسم، جی۔ اناجیل اربع 4 ہیں، اور عہد نامہ جدید کی 27 کتابیں ہیں، ان میں 4 یہ ہیں، باقی 23 جو ہے نا خط ہیں۔
یوحنا کی انجیل سب سے آخر میں لکھی گئی ہے اور سب سے پہلے متا کی، سب سے پہلے متا کی ہے اور آخر میں یوحنا کی ہے۔ اچھا یہاں پر بتائیں تری پتاکا کن کی ہے؟ بدھ مت کی ہے۔ یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ تری پتاکا؟ جی تری پتاکا ان کی کتابیں ہیں، مذہبی کتب ہیں، وینیا پتاکا، ستیا پتاکا اور ابھی دھماکا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ان کی ہیں، یہ ہمارے تقریباً 50 کے قریب سوالات ہمارے جو ہے نا تقابل دھیان میں ہوئے ہیں، اس میں کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو یا رہ گئی ہو وہ آپ بتائیں۔